نقاش و نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، جن و ملک، زمین و فلک، گرد و کیمیا، دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ و خدا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے. جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے. وقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معكم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. الأعلى يقولك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي نزا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي نزا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک بار نعرے صلوات سے اور نوازوں کی اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام پیشی خدمت ہے. سر جہاں رکھنا شرف ٹھہرے وہاں رکھتے ہیں ہم. سر جہاں رکھنا شرف ٹھہرے وہاں رکھتے ہیں ہم. شکر ہے عطرت کا سنگے آستاں رکھتے ہیں ہم. سر جہاں رکھنا شرف ٹھہرے وہاں رکھتے ہیں ہم. شکر ہے عطرت کا سنگے آستاں رکھتے ہیں ہم. سرکار شعر پیش کر رہا ہوں. دیکھیے یہ بھی کہنے کا کسی کو حق ہے تو عطرت کو ہے.
یہ بھی کہنے کا کسی کو حق ہے تو عطرت کو ہے، حل عطا جن میں تلے وہ روٹیاں رکھتے ہیں ہم۔ یہ بھی کہنے کا کسی کو حق ہے تو عطرت کو ہے، حل عطا جن میں تلے وہ روٹیاں رکھتے ہیں ہم۔ عارفانی شعر دیکھیے، طیبہ مشہد سامرا کرب و بلا شام و نجف، طیبہ مشہد سامرا کرب و بلا شام و نجف، آسماں جن پر جھکیں وہ آسماں رکھتے ہیں ہم۔ طیبہ مشہد سامرا کرب و بلا شام و نجف، آسماں جن پر جھکیں وہ آسماں رکھتے ہیں ہم، آسماں جن پر جھکیں وہ آسماں رکھتے ہیں ہم۔ گو جنا دیکھی نہیں لیکن بشکل کربلا، گو جنا دیکھی نہیں لیکن بشکل کربلا، چشم دل میں مستقل عکس جنا رکھتے ہیں ہم۔ گو جنا دیکھی نہیں لیکن بشکل کربلا، چشم دل میں مستقل عکس جنا رکھتے ہیں ہم۔ یہ شعر خاص طور پر توجہ کا طلبگاروں دیکھیے، ذکر حیدر میں سزا پائی تو میثم نے کہا، ذکر حیدر میں سزا پائی تو میثم نے کہا، لو خوشی سے خود ہی خنجر پر زباں رکھتے ہیں ہم۔ ذکر حیدر میں سزا پائی تو میثم نے کہا، لو خوشی سے خود ہی خنجر پر زباں رکھتے ہیں ہم، لو خوشی سے خود ہی خنجر پر زباں رکھتے ہیں ہم۔ خوف ہو ایسے میں کیوں خورشید محشر کا ہمیں، خوف ہو ایسے میں کیوں خورشید محشر کا ہمیں، پرچم غازی کا سر پر سائباں رکھتے ہیں ہم۔ خوف ہو ایسے میں کیوں خورشید محشر کا ہمیں، پرچم غازی کا سر پر سائباں رکھتے ہیں ہم، پرچم غازی کا سر پر سائباں رکھتے ہیں ہم۔ آنسوؤں کو اپنے نسبت ہے غم شبیر سے، آنسوؤں کو اپنے نسبت ہے غم شبیر سے، خلد لینے کے لیے پلہ گراں رکھتے ہیں ہم۔ آنسوؤں کو اپنے نسبت ہے غم شبیر سے، خلد لینے کے لیے پلہ گراں رکھتے ہیں ہم، خلد لینے کے لیے پلہ گراں رکھتے ہیں ہم۔ اور پیش رضواں ہم کو عنوان تعارف ہے نصیب، پیش رضواں ہم کو عنوان تعارف ہے نصیب، ماتم سرور کے سینوں پر نشان رکھتے ہیں ہم۔ پیش رضواں ہم کو عنوان تعارف ہے نصیب، ماتم سرور کے سینوں پر نشان رکھتے ہیں ہم۔ بھائی دیکھیے پیش خدمت ہے، عاشق غم اور تذکرے سب نسبت سرور سے ہیں، عاشق غم اور تذکرے سب نسبت سرور سے ہیں، ایسی آنکھیں ایسا دل ایسی زباں رکھتے ہیں ہم۔
بڑی نوازی، بڑی نوازی۔ عشق، غم اور تذکرے سب نسبت سرور سے ہیں، عشق، غم اور تذکرے سب نسبت سرور سے ہیں، ایسی آنکھیں، ایسا دل، ایسی زباں رکھتے ہیں ہم، جس کو سنتے ہی ابھر آتی ہے تصویر رسول، جس کو سنتے ہی ابھر آتی ہے تصویر رسول، گوشے دل میں ایسی آواز اذاں رکھتے ہیں ہم، جس کو سنتے ہی ابھر آتی ہے تصویر رسول، گوشے دل میں ایسی آواز اذاں رکھتے ہیں ہم۔ اور دیکھیے کہتی تھی زینب، اے بابا جب سے غازی چل بسا، کہتی تھی زینب، اے بابا جب سے غازی چل بسا، مستقل سینوں میں آہوں کا دھواں رکھتے ہیں ہم، کہتی تھی زینب، اے بابا جب سے غازی چل بسا، مستقل سینوں میں آہوں کا دھواں رکھتے ہیں ہم، مستقل سینوں میں آہوں کا دھواں رکھتے ہیں ہم۔ اور نہر پر جب سے ہوئے عباس کے بازو قلم، نہر پر جب سے ہوئے عباس کے بازو قلم، بازوؤں میں تب سے رسی کے نشاں رکھتے ہیں ہم، نہر پر جب سے ہوئے عباس کے بازو قلم، بازوؤں میں اپنے رسی کے نشاں رکھتے ہیں ہم، لطف حق سے ہے ولائے آل اے کوثر نصیب، لطف حق سے ہے، لطف حق سے ہے ولائے آل اے کوثر نصیب، قطرے دل میں یہ بحرے بے کراں رکھتے ہیں ہم، لطف حق سے ہے، لطف حق سے ہے ولائے آل اے کوثر نصیب، قطرے دل میں یہ بحرے بے کراں رکھتے ہیں ہم۔ ایک بار نعرہ صلوات سے نوازیں پیش کرتے ہیں، دیکھنا بھائی، ربط ہو جاتا ہے جب سید ابرار کے ساتھ، ربط ہو جاتا ہے جب سید ابرار کے ساتھ، شوق سے کھیلتی ہیں گردنیں تلوار کے ساتھ، ربط ہو جاتا ہے جب سید ابرار کے ساتھ۔ نعرہ صلوات سے نوازیں سرکار تشریف لائیں۔ ربط ہو جاتا ہے جب سید ابرار کے ساتھ، شوق سے کھیلتی ہیں گردنیں تلوار کے ساتھ، ایسا ہونے کے لیے عدل ہے شرط لازم، ایسا ہونے کے لیے عدل ہے شرط لازم، سر بلندی نہیں ہر صاحب دستار کے ساتھ، ایسا ہونے کے لیے عدل ہے شرط لازم، سر بلندی نہیں ہر صاحب دستار کے ساتھ۔ یہ شعر دیکھیے مولائیوں کے جذبات سے بہت قریب ہے، آپ محسوس کریں گے تو انشاءاللہ یقیناً علی کے چاہنے والے سب موجود ہیں کہ سونے والے میں تیرے ظرف کی وسعت پر نثار، سونے والے میں تیرے نفس کی رفعت پر نثار، سونے والے میں تیرے نفس کی رفعت پر نثار، کیسا سودا کیا اور کیسے خریدار کے ساتھ،
سونے والے میں تیرے نفس کی، سونے والے میں تیرے نفس کی وسعت پر نثار، کیسا سودا کیا اور کیسے خریدار کے ساتھ۔ دیکھیے یہ بھی آپ کے مزاج سے بہت قریب ہو کر لکھ رہا ہوں، محسوس کریں گے آپ تو انشاءاللہ شعر کو آپ دل میں محفوظ کر کے لے جائیں گے کہ دشمن سرکار، دشمن آل کی قربت پہ بھروسہ مت کر۔ دیکھنا، دشمن آل کی قربت پہ بھروسہ مت کر، ٹیک ہرگز نہ لگا ریت کی دیوار کے ساتھ۔ دشمن آل کی قربت پہ بھروسہ مت کر، ٹیک ہرگز نہ لگا ریت کی دیوار کے ساتھ۔ سرکار آپ کی موجودگی میں شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا کہ سوئے اکبر نظر اٹھتی ہے تو دل کہتا ہے، سوئے اکبر نظر اٹھتی ہے تو دل کہتا ہے، کربلا آئے ہیں شیخ احمد مختار کے ساتھ۔ سوئے اکبر نظر اٹھتی ہے تو دل کہتا ہے، کربلا آئے ہیں شیخ احمد مختار کے ساتھ۔ شعر پیش کر رہا ہوں، اس شعر کے لیے میں نے پورا سلام کہا ہے۔ دیکھیے محسوس کیجئے گا کہ علقمہ دیکھ، سرکار علقمہ دیکھ اسے کہتے ہیں صحبت کا اثر۔ علقمہ دیکھ اسے کہتے ہیں صحبت کا اثر، گھوڑا پیاسا نکل آیا ہے علمدار کے ساتھ۔ علقمہ دیکھ اسے کہتے ہیں صحبت کا اثر، علقمہ دیکھ اسے کہتے ہیں صحبت کا اثر، گھوڑا پیاسا نکل آیا ہے علمدار کے ساتھ۔ صرف ایک موج تبسم ہے مکمل تقریر، صرف ایک موج تبسم ہے مکمل تقریر، بے زباں آیا ہے کس قوت گفتار کے ساتھ۔ بے زباں آیا ہے کس قوت گفتار کے ساتھ۔ اور اس شعر کو بھی خاص طور پر محسوس کریں گے آپ۔ دیکھیے پیش کرتا ہوں کہ باد مقتل بھی ہیں اس بات پر نیز شاہد، سرکار باد مقتل بھی ہیں اس بات پر نیز شاہد، تن سے سر کٹ کے بھی لشکر رہا سالار کے ساتھ۔ باد مقتل بھی ہیں اس بات پر نیز شاہد، تن سے سر کٹ کے بھی لشکر رہا سالار کے ساتھ۔ ہائے وہ صحرا سجے گا نہ رخ اکبر پر، ہائے وہ صحرا سجے گا نہ رخ اکبر پر، ماں تصور میں سجاتی تھی جسے پیار کے ساتھ۔ ہائے وہ صحرا سجے گا نہ رخ اکبر پر، ماں تصور میں سجاتی تھی جسے پیار کے ساتھ۔ نہر پر حضرت عباس جری کو کوثر، نہر پر حضرت عباس جری کو کوثر، نیند تو آئی مگر طالع بیدار کے ساتھ۔ نہر پر حضرت عباس جری کو کوثر، نیند تو آئی مگر طالع بیدار کے ساتھ۔ علقمہ دیکھ اسے کہتے ہیں صحبت کا اثر، علقمہ دیکھ اسے کہتے ہیں صحبت کا اثر،
گھوڑا پیاسا نکل آیا ہے علمدار کے ساتھ. بہت شکریہ. بہت پر محمد وآل محمد صلوات. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. واجب فرج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. اعزار محترم، کل کی طرح بس چند سیکنڈ لیں گے. جو پیغام ضروری ہے آپ لوگوں کو دینا، اور جس کی تکرار، تاکہ ساری دنیا میں جو یہ آواز جا رہی ہے سب جگہ مومنین. دیکھیے، عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے اور عزاداروں کی حفاظت ہماری شرعی ذمہ داری ہے. لہذا جہاں جہاں بھی عزاداری کر رہے ہیں تمام عزادار اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمارا ہر فعل اللہ، رسول اور محمد و آل محمد کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے. یعنی اللہ، رسول اور آل رسول کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے. اور یہ ایک بات ہمیں کس نے بتائی ہے؟ جناب عباس علیہ السلام نے، علمدار ہے نا، کہ جذبات، جوش سب اپنی جگہ، لیکن جب حکم امام آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بس حکم امام، پھر اپنے جذبات نہیں. تو اللہ کا حکم یہ ہے، رسول کا حکم یہ ہے، ائمہ کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی وبا آ جائے، جب کوئی ایسی بیماری آ جائے تو اسے ساری احتیاطیں کرنا ہے. اور پھر ان کی نیابت میں ہمارے مراجع الزام نے یہ فتویٰ دے دیا. اور پھر عقل بھی یہی کہتی ہے. عقل کیا کہتی ہے؟ کہ احتیاط کرو. اسی لیے آپ سب کو ماسک لگا کے بٹھایا ہوا ہے نا ہم نے، اور سینیٹائزر میری رکھا ہوا کہ بھئی آپ احتیاط. ہم جب کریں گے تو دوسرے بھی. اچھا، ایک اعتراض کا جواب دے دیں. ہمارے اکثر برادران یا اکثر مومنین یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ فلانے نے تو نہیں کیا، فلانوں کی مسجدوں میں، فلانوں کی نمازوں میں یہ ہوتا رہا، ان کے جمعوں میں یہ ہو رہا ہے، اور عید الفطر پہ یہ ہوا، اور بڑی عید پہ یہ ہوا، اور چھوٹی عید پہ یہ ہوا، اور جناب کہاں SOPs، کیسی SOPs، اور وہ منڈیاں لگی، مویشی منڈیاں لگی، ہزاروں آدمی ایسے پھر رہے تھے، عید کی شاپنگ ایسی بھی بکری. بھائی ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں. دنیا غلط کرتی ہے تو آپ بھی غلط کریں گے؟ نہیں، ہمیں غلط نہیں کرنا، ہمیں تو نمونہ عمل بننا ہے ساری دنیا کے لیے. یعنی ہمیں تو ایسا کام کرنا ہے کہ دنیا دیکھے کہ واقعی یہ مہذب قوم ہے اور اچھے برے کو سمجھتی ہے، پہچانتی ہے. اور خدا کا شکر ہے پوری دنیا میں عزادار ایسے ہی کر رہے ہیں، اسی طرح سے کر رہے ہیں. اسی طرح یہی پیغام ہے، مسلسل جاتا رہے گا. ہر ممبر سے جا رہا ہے پیغام، ہر ممبر سے ہی بات کی جا رہی ہے. اور میں نے کل بھی عرض کر دیا تھا کہ اس میں حکومت کا مسئلہ نہیں ہے. ہمیں حکومت سے غرض نہیں. حکومت نہ بھی کہتی تو ہم آپ سے کہتے، حکومت نہ بھی کہتی تو ہم آپ سے کہتے. تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے، تمام عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات عنایت فرمائیے. بس یہ فریضہ جو میں اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں، لازم سمجھتا ہوں، وہ ادا کیا. اب آئیے موضوع کی طرف. جہاں کل بات کو ختم کیا تھا وہیں سے لے کر آگے چلتے ہیں. عنوان یہی ہے نا کہ محبت اہل بیت میزان اور معیار ہے. کس چیز کا؟ ایمان کا. محبت اہل بیت نہ ہو تو کچھ نہیں. ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ سورہ آل عمران کی 31ویں آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی. اور ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، بھئی اللہ سے محبت آخری ہدف ہے نا. ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے کہ ان پر جان نچھاور کر دیتے ہیں. ہدف کیا ہے؟
کیونکہ وہی راستہ ہے نا. صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ محمد و آل محمد کا راستہ. یعنی جانا تو وہی ہے، لقاء اللہ تک جانا ہے نا. تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ، بہترین راستہ کائنات میں کون سا راستہ ہے؟ بھئی جبھی تو مانتے ہیں، جبھی تو جانے قربان ہیں، جبھی تو وہ بنیاد ہے دین کی، جبھی تو وہ کلمے کی بنیاد ہیں، جبھی تو وہ اساس ہیں. اساس الاسلام حبنا اہل البیت. اسلام کی اساس ہی ہم اہل بیت کی محبت ہے. صلوات بھیجیے محبت علیہ. ٹھیک ہے نا؟ اب ہاں یہ الگ بات ہے کہ تشریح کرتے چلے جائیں گے محبت کے تقاضے کیا کیا ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں تک کل بات پہنچی. ان کو تم تحبون اللہ فاتبعوا. سلامتی اور تمام عزاداروں کی سلامتی کے لیے نعرہ تکبیر. اللہ رسالت یا رسول نعرہ حیدری یا محمد وآل محمد صلوات. اللہ صلی علی محمد. اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو ایسے ڈائریکٹ نہیں. اللہ کو یہ تو گوارا ہی نہیں ہے کیونکہ براہ راست اللہ تک پہنچ جاؤ. کہتے نا وہ ہمارے بعض دانشوروں نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ میں اپنے اور اللہ کے درمیان میں کسی کو برداشت نہیں کروں گا. اسے یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ کلمہ کیا کہہ رہا ہے. یہ کلمہ ہی بات، یہ جملہ ہی باطل ہے. اور بڑا اس جملے کا بڑا چرچا ہوا تھا، ساری میڈیا پہ بڑا چرچا کہ صاحب بار بار ان کی کلپ دکھاتے تھے. کتنا بڑا موحد ہے یہ دانشور جو کہہ رہا ہے کہ اب میں اپنے اور اللہ کے درمیان میں کسی کو گوارا نہیں. یہ تو اللہ کو بھی گوارا نہیں کہ تیرے اور اللہ کے درمیان میں کوئی بھی نہ ہو. یہی تو مسئلہ ہوا تھا ابلیس کے ساتھ. یہی کر بیٹھا تھا کہ میں تجھے تو مانوں گا اور کسی کو نہیں مانوں گا. قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ بنا دیا. یہی اصول آج تک چلا ہے. جب کوئی یہ دعویٰ کرے سمجھ لو کہ کس کی پیروی کر رہا ہے. نہیں تمام دیکھیں نا، اہل اسلام کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. جو تھوڑا سا بھی اسلام سمجھتا ہے وہ اتنی بات تو جانتا ہے نا کہ صرف اللہ کی گواہی دوں گا تو کلمہ بھی نہیں ہوگا. صرف اللہ کی گواہی دوں گا تو اشہدو ان لا الہ الا اللہ پہ اگر کسی کی گاڑی رک گئی تو اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا، ہے نا، کلمہ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں کہ جن کے لیے میں کائنات بنا رہا ہوں، جن کے لیے میں عالمین بنا رہا ہوں، ان کو درمیان سے نکال دو گے. جن سے میں محبت کرتا ہوں، جن سے میں محبت کا حکم دے رہا ہوں، ان کو درمیان سے نکال کے آؤ گے. تو یہ بھول جاؤ کہ تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے. اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو جو رسول. اب آئیے سورہ حشر میں ایک جگہ اور ارشاد ہوا. ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم فانتہوا. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کا رسول تمہیں دیتا ہے لے لو. کوئی قید ہے اس میں کہ یہ لینا یہ نہیں لینا؟ خدا کے بندو وہ ہدایت ہی ہدایت ہے، کوئی ہدایت کا نور ہے. وہ جو دیتا ہے وہ لے لو. اور جس چیز سے روک دے، اللہ کا رسول کسی مقام پہ نماز سے روک دے، رکنا ہے. کیا کرنا ہے؟ نماز بتائی کس نے دی؟ اسی رسول نے تو بتائی. اگر کسی موقع پہ آواز دے دے اور کہہ دے کہ رخ موڑ لو، تو جس نے رخ موڑ لیا وہ تو صراط مستقیم پر نہیں بلکہ وہ صراط مستقیم ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. ہے نا؟ اب میں نے اشارہ کر دیا، آپ سنتے رہتے ہیں، مسجد قبلتین کے واقعے کی طرف اشارہ کر دیا. اللہ کا رسول کہہ دے تو اب یہ نہ سوچو کہ نماز ٹوٹ جائے گی، کیسے مڑ جاؤں، کیسے رخ موڑ جاؤں. کہہ دیا رخ موڑ لو تو رخ موڑنا ہے. اللہ کا رسول کہہ دے روزہ بقول ہمارے برادران کے توڑ دو. ہم تو توڑنے کا نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں حضور اگر یہ کہہ دے کہ روزہ افطار کر لو تو کرنا ہے یا رکھنا ہے؟ ارے مسلمان کہے گا کیسے روزہ، رمضان کا روزہ کیسے افطار کر لوں بھائی؟ ارے بتایا کس نے تجھے؟ جس نے تجھے بتایا ہے کہ روزہ رکھنا واجب ہے وہی تو کہہ رہا ہے روزہ افطار کر لو. یہ ہے اس کا مطلب. یہ میں نے آسانی سے سمجھانے کے لیے کہا. ظاہر ہے تو اس میں تو مطالب کے سمندر ہیں، لیکن آسانی سے سمجھانے کے لیے، کیونکہ اللہ نے کوئی قید لگائی نہیں. اللہ کی قید ہے ہی نہیں کہ یہ لینا ہے سوائے اس کے کہ یہ سب نہ لینا. نہیں، کوئی ہے ہی نہیں. وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو بھی میرا رسول تمہیں دے لے لو. اب لوگ بچنے کی کوشش کرتے ہیں اس چیز سے کہ رسول نے کیا کیا دیا تھا. وہ بچنے کے لیے کیا کیا بہانے تلاشتے نہیں ہیں. زیادہ عزیزو ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو. انسان کو بالکل صاف ہونا چاہیے دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے بالکل صاف. آیت اللہ فرما رہا ہے کہ وما آتاکم الرسول، جو بھی رسول تمہیں دیتا ہے فخذوہ، اس کو حاصل کر لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے روک دے نہیں کر دے
اس چیز سے رک جاؤ، اس چیز سے رک جاؤ، یعنی باز رہو. فانتہو یہاں بھی نہیں ہے، بس اس سے باز رہو. جس چیز سے اللہ کا رسول منع کر دے اس سے باز رہو، جس چیز کا حکم دے لے لو. یہی ہے نا بات. پھر وہی بات آ گئی کہ جب قرآن میں واضح طور پہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو دے، اور وہاں یہ بھی کہہ دیا فاتبعونی، میرا اتباع کرنا. حضور ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرا اتباع کرو. اس کے بعد یہ بالکل وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ جو دیتا ہے وہ لے لو. جسے اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو دیتا ہے کا کیا مطلب کہ جب بھی دے لے لو. کسی زمانے سے مخصوص تو نہیں ہے، کسی دن یا رات سے تو مخصوص نہیں، نماز کے وقت سے تو مخصوص نہیں، وحی کے آنے جانے سے بھی مخصوص نہیں. یہ نہیں کہ وحی سے نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وحی سے بھی مخصوص. جس کونے میں ذکر حسین اور جزاک اللہ. ان کی زبان کے لیے نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. جزاک اللہ. بات واضح ہو رہی ہے نا کسی حد تک. بس اس لیے وہ جو زیارت جامعہ کا میں نے کل جملہ پڑھا تھا، ومن احبکم فقد احب اللہ. آل رسول آپ وہ ہیں کہ جو بھی آپ سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. ومن احبکم فقد احب اللہ، جو بھی آپ سے محبت کریں گے اللہ اس سے. اور صرف محبت کی بات نہیں، ومن ابغضکم فقد ابغض اللہ، اور جو بھی آپ سے کینہ دل میں رکھے گا، بغض دل میں رکھے گا، دشمنی دل میں رکھے گا تو اللہ اس سے دشمنی کرے گا. اللہ اس سے دشمنی کرے گا. واضح ہو گئی نا. جو بھی اللہ دے وہ لے لو، جو اللہ کا رسول دے وہ لے لو، جسے روک دے اس سے، ہے نا. قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ مطلب ذہن میں رکھیے. دیکھیے اب یہ بات واضح ہوتی چلی جائے گی. یہاں تک آ گئی بات. اب آئیے کل میں نے آخری جملہ جو کہا تھا بات کو وہاں پہ لے جانا چاہتا ہوں. ہمارے برادران بھی تمام مکاتب میں کم از کم ایک حدیث ضرور موجود ہے، ایک حدیث سب کی یہاں کامن ہے، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں. اچھا، اور اس میں یہ بھی کہ بعض لوگوں نے اہل بیت کی شان میں لکھی ہی 2-3 حدیثیں ہیں ٹوٹل. یہ عجیب بات ہے. چلو خدا کا شکر ہے 2-3 تو لکھ دیں، 2-3 ہی لکھی ہیں، اس سے زیادہ اللہ نے توفیق نہیں دی، یوں کہیے. بہرحال 2-3 لکھنی پڑی، مجبور ہو گئے. ایک کون سی حدیث لکھنی پڑی؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے نا. جگر کا ٹکڑا ہم کہتے ہیں، لفظی ترجمہ ہے کہ میرا حصہ ہے، میرا جز ہے، یعنی جزو رسالت ہے. بھائی فاطمہ تو بضعۃ منی کا لفظی ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تو جگر کا ٹکڑا تو ہم کہتے ہیں نا، محاورے کی زبان میں مکمل کرنے کے لیے ہمارا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. نہیں، لفظی ترجمہ کیا؟ بضعۃ منی، میرا جز ہے، میرا حصہ ہے. تو اب لفظی ترجمہ کیا ہوا؟ میں ہوں رسول، تو فاطمہ ہے جزو رسالت. اب آئیے، اہل بیت کے لیے بھی یہ حدیث ہے اور تنہا فاطمہ کے لیے بھی یہ حدیث ہے. من رضاہا فقد رضانی ومن رضانی فقد رضا اللہ. جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی، جس سے میں راضی اس سے. اب یہ رضایت وہاں تک چلی گئی نا، وہاں تک. اب آئیے، اب اس کے بعد والی بات، من ابغضہا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ. جس نے فاطمہ سے بغض رکھا یعنی فاطمہ سے دشمنی رکھی، اس نے مجھ سے بغض رکھا، مجھ سے دشمنی رکھی. اور جس نے مجھ سے دشمنی رکھی فقد ابغض اللہ، اس نے اللہ سے دشمنی رکھی. تو فاطمہ سے بغض، فاطمہ سے نفرت کہاں تک پہنچ گئی؟ اللہ تک پہنچ گئی. اب آئیے تیسرا ٹکڑا حدیث کا، من اغضبہا، پہلے تھا ابغضہا، اب ہے من اغضبہا فقد اغضبنی ومن اغضبنی فقد اغضب اللہ. جس پہ فاطمہ غضبناک اس پہ میں غضبناک، جس پہ میں غضبناک اس پہ اللہ غضبناک. چوتھا ٹکڑا سنیے، چوتھا ٹکڑا حدیث کا سنیے، من ازاہا فقد ازانی ومن ازانی فقد از اللہ. جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. سمجھ میں آ گیا؟ اللہ، اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے اب اس میں اب لوگوں نے چکر بازی کیا کی
کہ یہ ایک ہی حدیث ہے نا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا. یعنی کسی نے پہلا حصہ صرف لکھا، میں پوری پڑھ رہا ہوں نا، کوئی کہے گا صاحب یہ تو آپ نے غلط حدیث پڑھ دی. ہمارے یہاں تو حدیث میں صرف اتنا ہے، تو میں خود ہی بتا رہا ہوں کہ 4 حصوں میں تقسیم کر دیا لوگوں نے. ہے چاروں چیزیں ہر جگہ، لیکن الگ الگ کر دیا. ایک کتاب میں الگ یہ لکھ دیا فاطمہ تو بضعۃ منی، ایک جگہ غضب والی بات لکھ دی، ایک جگہ کسی اور کتاب میں کسی اور محدث نے رضایت والی بات لکھ دی، اور کسی چوتھے محدث نے یعنی حدیث لکھنے والے نے وہ جناب اذیت والی بات لکھ دی. سب نے الگ الگ کر دیا، لیکن میں نے آپ کو اس لیے ایک جگہ جمع کر کے ہم. اب آئیے، یہ تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے باب میں صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے چلیے اب یہیں سے بات شروع کریں کہ کیوں اتنی اہمیت دی اللہ کے رسول نے کہ میرا جز ہے، جزو رسالت ہے. میں نے کل آپ کی خدمت میں اشارتاً عرض کیا تھا، چلیے آج ذرا سا بیان کر دیں. یہ جو رسول اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، عام انسانوں والی محبت ہے بھائی. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک محبت ہے، ہم بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. جہاں بچے بیٹھے ہیں یہ بھی اپنے ماں باپ کے پیارے ہیں، ہے نا. ہر انسان اپنے اس کے حدود دائرے کے اندر اپنے بال بچوں سے محبت کرتا ہے نا بیچارہ. لیکن محبت تو سب کرتے ہیں اپنے بچوں ہے ایسا. تو کیا حضور کی محبت بھی ایسی ہے؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیے یاد رکھیے، ہم نے کہیں اشارہ 2 منٹ میں بات کریں گے، کیونکہ یہ بات ہم تفصیل سے پہلے کر چکے ہیں، ہمیں کچھ اور بات کرنی ہے آگے. لیکن وہ بات کرنے کے لیے یہ 2 جملے ادا کرنے آپ کے سامنے بہت ضروری ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ حضور جو بھی فعل انجام دیتے ہیں وہ سنت بن جاتا ہے، یہی تعریف کرتے ہیں. ہمارے یہاں سنت کی اور تعریف ہے، مگر ہمارے ساتھی ہمارے برادران یہ تعریف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تعریف ہے. جو فعل انجام دیں وہ سنت، جو کہہ دیں وہ سنت، اور جو فعل ان کے سامنے ہو یعنی آیات کے علاوہ، قرآن کے آیات کے علاوہ، اور جو فعل ان کے سامنے ہو اس پہ آپ کی رضایت ظاہر ہو جائے تو وہ بھی سنت. یہ سنت کی تعریف ہے. قول فعل یعنی قول رسول، فعل رسول، قول رسول اور تقریر رسول، یعنی حضور کے سامنے کام ہوا آپ اس سے راضی ہو گئے، ایسے ہی ہے نا. اچھا مسلسل یہ حدیث ہے، ہمارے برادران کے بھی حدیث ہے. حوالہ دینے کی یوں ضرورت نہیں کہ کوئی انکار کرے گا نہیں، اگر انکار کرے گا تو پھر حوالے دے دیں گے. ہمارے کتاب خانے میں کتابیں ساری رکھی ہیں. اب وہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے باب میں صلوات بھیجیے محمد، کہ جب بھی دختر رسول تشریف لاتی تھی حضور اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے اور اپنی جگہ بٹھاتے تھے. یہ حدیث یاد رکھیے. ابھی میں چینل پہ بھی دیکھ رہا تھا کچھ دن پہلے، چینل نے بھی نقل کی ہے اس حدیث کو، 2-3 چینل نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ حضور اپنی جگہ بٹھاتے تھے. اچھا بھائی، جب حضور اپنی بیٹی کے لیے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی جگہ بٹھاتے تھے تو بھائی سنت ہو گیا نا. آپ بھی کیجئے کام، بھائی قیامت تک یہ گا. ہے بھائی سنت ہو گیا نا، فعل سنت ہو گیا. یہ آپ بھی کیجئے، یہ فعل سنت رسول ہے. لیکن سب جانتے تھے کہ فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہونا سنت رسول نہیں. اگر سنت رسول ہوتا تو ہر باپ پہ لازم تھا کہ قیامت تک اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جاتا. دیکھیں نا، اور بھی کتنی محترم بیٹیاں گزری ہیں کہ نہیں گزری، لیکن کہیں تاریخ میں ملا کہ وہ گھر گئیں اور والد صاحب ان کے استقبال میں کھڑے ہو جائیں. بھئی آج تک کی بات کر رہا ہوں محترم بیٹیوں کے، اس سے لے کے آج تک کہیں بھی آپ چلے جائیے. ایک مثال کوئی مخصوص تھوڑی دے رہا ہوں ہر جگہ کے لیے، لیکن نہیں ہے نا کہ وہ سب جانتے. معلوم تھا کہ رسول اگر اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ وہ عام باپ بیٹی والا استقبال نہیں ہے، احترام نہیں. کیوں؟ جانتے تھے فاطمہ تو بضعۃ منی. اتنا تو اس وقت کے مسلمان بھی جانتے تھے کہ جزو رسالت ہے فاطمہ. کیوں؟ دیکھیے اور بھی تشریح کر دیں گے، لیکن آج جو مطلب بیان کرنا چاہ رہے ہیں آپ سنیے. آپ جزو رسالت کا مطلب کیا؟ یعنی فاطمہ کے بغیر رسالت مکمل نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی. کیسے؟ مثالیں بہت ہیں، ایک دے دیتے ہیں جو کامن ہے سب جگہ. جیسے یہ حدیث کامن ہے نا، حضور کے استقبال کرنے والے، حضور کے ان کے اپنی جگہ پہ بٹھانے لیے ہے نا، سب جگہ موجود ہے. اسی طرح اب وہ روایت پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے، واقعہ پیش کرتے ہیں اس باب میں جو ہم نے دعویٰ کیا اس کی دلیل میں کہ جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، کوئی بھی انکار. مباہلے کا کوئی منکر ہے؟ بھئی تعویل کر سکتا ہے، کوئی بھی تعویل کر لے واقعے کی، لیکن انکار تو نہیں کر سکتا نا. جیسے غدیر کی تعویل تو کرتے ہیں، انکار نہیں کر سکتے، ہے نا. تعویل کر لیں گے کہ اس کا یہ معنی، اس کا جو بھی معنی رکھو، اتنا تو مان لیا کہ ہاں کہا تھا من کنت مولا فہذا علیہ.
تو معنی خود ہی سمجھا دے گا آنے والا جب آئے گا تو اصلی معنی کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن چلو اسی طرح مباہلہ کا کون انکار کرے گا؟ مباہلے کا انکار نہیں کرتے. اچھا مباہلہ میں واقع میں دیکھیے ایک چیز آپ کو آپ سنتے رہتے ہیں ابھی عید مباہلہ گزری ہے، جشن مباہلہ تفصیل میں واقع تفصیل سے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں بھی پڑھ چکا ہوں. میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں. معیار اور میزان کی بات ہو رہی ہے نا، میں دیکھیں بھائی اتنی داد ضرور دے بنی نجران کو کہ وہ مباہلے میں کم از کم معیار بتا گئے. معیار دیکھیے آپ کے سامنے بالکل نیا نقطہ پیش کر رہے ہیں، اور جہاں بھی ہمارے مشاہدین کرام اور مومنین اور مومنات سماعت فرما رہے ہیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، کیونکہ ہمارا عنوان ہی یہی ہے کہ محبت اہل بیت میزان ایمان، ایمان کا میزان اور معیار ہے نا. دیکھیے عام مضمون ہے، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ اس میں نئے نئے پہلو آپ کے سامنے نکال کے رکھ دیں. دیکھیے ایک معیار تو وہ بھی دیکھے گئے، وہ معیار کیا تھا آئیے آپ کے سامنے بتا دیں. مباہلہ تو میں بیان نہیں کر رہا کیونکہ آپ ابھی سنتے رہے، میں نے بھی پڑھا ہے مسلسل. ہاں جب موقع ہوگا مجالس میں بڑھتے ہیں اور بھی بیان کرتے رہیں گے، لیکن ابھی جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ دیکھیے وہ مباہلہ وہ تقریریں کرتے رہے، مذاکرہ کرتے رہے، مباحثہ کرتے رہے، حضور سے مسجد نبی میں نہیں مانے نا، نہیں مانے، کوئی بات نہیں مانی. سامنے تھے اللہ کے رسول، نہیں مانی. صحابہ کرام بھی آتے تھے، نہیں مانا. مولا کائنات بھی آتے تھے، نہیں مانا. حسین علیہ السلام بھی آتے تھے مسجد نبی میں، نہیں مانا. بھائی دیکھا تھا نا، سب کو دیکھا تھا، سب کو دیکھا تھا، آمنے سامنے گفتگو ہوئی تھی. لیکن اتنا معیار وہ بھی جانتا تھا جب مباہلے میں اس نے 5 ہستیوں کو ایک ساتھ دیکھا. بھائی 4 کو اس سے پہلے دیکھ چکا تھا کہ نہیں دیکھ چکا تھا؟ 4 کو دیکھا تھا، محمد و علی و حسن حسین 4 کو دیکھا. اور کتنے دن وہاں باتیں ہوتی رہی، مذاکرات ہوتے رہے، لیکن مانا نہیں مانا. کیونکہ الگ الگ دیکھ رہا تھا انوار مقدسہ کو. پھر آخر یہ مباہلے میں کیا ہوا؟ میدان مباہلہ میں کیا ہوا بھائی؟ وہی تو 4 ہستیاں جنہیں دیکھ رہا ہے، 5ویں ہستی کو تو پھر بھی نہیں دیکھا. کہاں دیکھا؟ وہ تو مستور ہے نا، محجوب ہے، حجاب میں ہے، وہ تو درمیان میں ہے. امامت، رسالت، ولایت اور امامت کے حصار میں، اسے کب دیکھا؟ نہیں دیکھا نا. ہاں اب دیکھیے بظاہر فاطمہ حصار میں ہے، رسالت، ولایت اور امامت کے، لیکن در حقیقت فاطمہ وہ کلمہ حسر ہے اہل بیت کے درمیان کہ جب انوار مقدسہ الگ الگ تھے کوئی خوف نہیں تھا بنی نجران کو، لیکن جو ہی نور فاطمہ درمیان میں داخل ہوا اتنا معیار وہ بھی جانتا تھا کہ یہ وہ اہل بیت ہیں کہ اگر اشارہ کریں گے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. اب ایک جملہ آپ کو دے دوں، بھولیے گا نہیں، یاد رکھیے گا کہ جیسے غدیر تکمیل دین کا نام ہے، مباہلہ تکمیل اہل بیت کا نام ہے. اب سمجھ میں آگئی بات؟ انہوں نے کہا مباہلہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، تو معیار وہ دیکھے گیا کہ نہیں دیکھے گیا کہ جب اہل بیت اکٹھا ہو خبردار مقابلے پر مت آنا. ایک معیار تو وہ بھی دے گیا. اور اہل بیت مکمل کب ہوں گے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و، رسول نے چادر میں سما کے پنجے تن کو سمو کے سمجھا دیا تھا. سمجھ میں نہیں آیا مسلمانوں کی؟ جب ہی سمجھ لیا ہوتا جب چادر فاطمہ میں کسائی یمانی میں سب جمع ہوئے تھے اور حضور نے فرمایا تھا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا، یعنی مشیت نے جناب جبرائیل سے فرمایا اور حضور نے یہی دعا کی تھی اللہم والی من والاہم وعادی من عاداہم، اے پروردگار یہی میرے اہل بیت ہیں. اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی لحمہم لحمی و دمہم دمی، یہ میرے اہل بیت ہیں. اللہم والی من والاہم وعادی من عاداہم، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کرنا، جو ان سے دشمنی کرے تو ان سے دشمنی کرنا. صلوات اللہ یا رسول اللہ. سلیمان ختم قرآن عقیدہ امام سونے نبی کی جان مومن کی پہچان اللہ دا ولی نعرہ حیدری جناب سید عزیز کا دوست بلند کر نعرہ سلوات. اب بات واضح ہو گئی. کوشش کی ہم نے آسانی سے مطلب آپ تک مفہوم آپ تک پہنچا دیا جائے کہ معیار کیا ہے. اسی میزان پہ ہم بات کریں نا تو وہ اتنا تو بنی نجران بھی جانتے تھے.
اس معیار کو جانتے تھے حضور نے ہم فاطمہ و ابوہا بالہا و بنوہا اس کے ذریعے سے سمجھانا چاہا، مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن مباہلے کے میدان نے سمجھا دیا کہ مباہلے کے لیے کسی چھٹے کی ضرورت نہیں، کسی چھٹے کی چھٹا نہیں چاہیے. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. اب اردو زبان کے میں یہ خاصیت ہے عجیب کہ ایک لفظ ادا کر دو اس کے لفظ کے نامعلوم کتنے معنی نکل جاتے ہیں. میں نے تو سیدھا سیدھا چھٹا ہوا کہا ہے، چھٹا مراد. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. تو چلیے جناب اب بات واضح ہو گئی ہماری اتنی آسانی سے کہ کس کی محبت؟ ان کی محبت. قدم قدم پہ اللہ کا رسول سمجھا رہا ہے، اور اللہ کا رسول جو سمجھا رہا ہے وہی تو آیات کی تفسیر ہے، وہی تو آیات کی تشریح. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرا اتباع کرو. یہ دیکھو نا کہ اللہ کا رسول کس سے محبت کرنے کا حکم دے رہا ہے، قدم قدم پر سمجھا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس راستے پر آ جاؤ گے تو بہکنے کا کوئی چانس نہیں. محبت ہی محبت، شفقت ہی شفقت، رحمت ہی رحمت، اللہ کی اطاعت ہی اطاعت ہے نا. یہ کیا سکھائیں گے؟ اللہ کی اطاعت سکھائیں گے یا اللہ کی اطاعت سے باہر لے جائیں گے؟ فیصلہ کیجیے آپ. جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات سماعت فرما رہے ہیں بتائیے اہل بیت ہیں کیوں؟ اللہ نے انہیں یہ منصب دیا کیوں؟ مقصود کائنات کا. اللہ نے یہ انوار کے پیکر کیوں آپ کے لیے تخلیق کیے، خلق کیے آپ کے لیے؟ کیوں یہ انوار مقدسہ خلق کیے؟ بھئی کس لیے؟ اپنی طرف آپ کو بلانے کے لیے ایسے حسین انوار مقدسہ کو خلق کیا، ان پیکروں کو خلق کیا، نور کے پیکر کو خلق کیا، نور کے پیکروں کو خلق کیا اپنی طرف بلانے کے لیے کہ ان کو دیکھو پھر سمجھو کہ وہ کتنا رحمت للعالمین. جو اس نے رحمت للعالمین کو خلق کیا ہے وہ کیسا رحیم ہوگا، وہ کیسا رحیم ہوگا، وہ کیسا رحمان ہوگا، وہ کیسا غفور. جب یہ اتنے مہربان ہیں تم پر کہ تمہاری ہر غلطی معاف کرنے کو تیار ہے نا، ہے نا، تیار ہے. مگر غلطی تسلیم کرنے والے تو بنو نا، بنو تو صحیح. اب وہ کل پرسوں آ جائے گی وہاں تک بات، لیکن ابھی ہم نے ایک اشارہ آپ کو کر دیا، ایک اشارہ دے دیا آپ کو، ہے نا ایسا. تو اب سوچو اہل بیت یہی تو بتا رہے ہیں کہ ہمیں دیکھو اور بھی سمجھ لو کہ جو ہمارا خالق ہے وہ کیسا ہوگا، جس نے ہمیں یہ منصب دیا ہے وہ کیسا ہوگا. بس آج یہیں تک لا رہے. رحم ہی رحم ہے. میں جو اب آپ کے سامنے کی روایت نقل کرنا چاہ رہا ہوں نا مصائب کی منزل تک پہنچنے کے لیے، وہ میں نے اپنے استاد محترم سے سنی ہے قم میں درس اخلاق میں، اور مجھے ان کی سچائی پر یقین ہے. اور پھر شاید کسی کتاب میں پڑھی ہو، لیکن میں کتاب کا حوالہ یوں نہیں دے رہا کہ کتاب کا حوالہ تو مجھے نہیں یاد، لیکن اپنے استاد کا درس یاد ہے. جب وہ اہل بیت کے شفقت اور رحمت کے باب میں آئے، تراحم کے باب میں آئے کہ وہ کتنے مہربان تھے لوگوں پر. اب دیکھیے جناب سید الشہداء کے، ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا لیکن اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے ایک جملہ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ زخموں سے چور ہو کر گرے تھے نا، ذہن سے زمین پر آئے تھے، اس وقت بھی کہتے ہیں کہ زانوں کے بل اتنی طاقت تھی کہ آپ لڑ رہے تھے، کوئی آپ کے قریب آ نہیں سکتا تھا. اور اس اسنا میں ایک جوان آپ کی تلوار کی زد پہ آ گیا، یعنی ایسا آیا تھا وہ حملہ کرنے، لیکن تلوار اس کے ہاتھ سے گری اور اب تھا کہ بس مولا نے ضرب ماری اور اس کے 2 ٹکڑے ہوئے. اس کا رنگ سفید ہو گیا، چلا کر کہتا ہے کہ مولا فرزند رسول میں اپنے ماں باپ کا اکیلا ہوں. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر اس کے ہاتھ سے تلوار نہ چھوٹتی تو کائے کے لیے آیا تھا؟ ضرب لگانے آئے تھا نا. لیکن یہ فاطمہ کا لال بتا رہا ہے کہ ہم اہل بیت ایسے ہی نہیں ہیں، ہمارے رسول ایسے نہیں ہیں. روک لیا آواز میں کہ جا دور ہو جا میری نظروں سے، اپنے ماں کے کلیجے کی ٹھنڈک بن جا. یہ ہیں اہل بیت. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب سمجھ میں آئی کہ اہل بیت کیا ہیں. اور ابھی ان کے لطف و کرم کی جو ان کے نوازشیں ان کا مثالیں دیتے چلے جائیں گے. بس اس لیے ان کی محبت کا حکم دیا کہ جب ان سے محبت کرو گے تو تم اللہ سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے. اہل بیت اللہ سے دور کرنے کے لیے معاذ اللہ ہے یا قریب کرنے کے لیے؟ قریب کرنے کے لیے. تو بس سیدھی سی بات، اتنا سا فارمولہ سمجھ میں آ جانا چاہیے مومنین مومنات کو کہ اہل بیت سے محبت کے دعوے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ. جو حسین سے محبت کرتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی محبت اس کے دل میں نہ ہو؟ حسین نے اپنا سب کچھ قربان کیا، کیوں؟ اللہ کا نام باقی رہے.
ذکر باقی رہے. ایسے ہی ہے نا. وہ مثالیں دیتے رہتے ہیں اور دنیا کے شعراء اور منصفین نہ معلوم مصنفین اور کیا 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 لکھتے رہے تھے. اگر وہ صرف جمع کیے جاتے ہیں, کبھی کبھی آتے ہیں نا, وہ ہم دیکھتے ہیں اور تمام کے اقوال اس میں ہندو بھی ہے, مسیحی بھی ہیں, پتہ نہیں کون 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 سب بنے ہوئے. حسین کی بارگاہ میں آ کے سب کا سر جھک جاتا ہے نا. کل بھی میں نے عرض کیا تھا, حسین کی بارگاہ میں آ کے سب سر جھکا دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. بس یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جب تک یہ وجہ آج یہاں ختم کریں, یہیں سے بات کو شروع کریں گے کہ جب تک انسان یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ نے ان کی محبت کا حکم کیوں دیا ہے, دنیا میں آنے کا فائدہ اسے نہیں معلوم. فائدہ نہیں معلوم. دنیا میں تو آ گیا, اپنی مرضی سے تھوڑی آیا ہے, آ گیا, لیکن دنیا میں آنے کا فائدہ نہیں معلوم. دنیا میں آنے کا فائدہ ہے کہ جب اہل بیت کے در سے وابستہ ہو تو مرضی معلوم کرتا ہے اہل بیت کی مرضی کیا ہے. اچھا دیکھیے, جس سے محبت کرتے ہیں, ماں باپ کو لے لیجئے, بہن بھائی کو لے لیجئے. میں مجازی محبتوں میں انہی محبتوں کا ذکر کرتا ہوں. ماں باپ کی محبت ہے, اولاد کی محبت ہے, بہن بھائیوں کی محبت ہے, دوستوں کی محبت, یہی ہوتا ہے نا. محبت کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ جو کہے آپ مانتے ہیں. ایسا ہے نا کہ بھئی یہ اپنے ماں باپ کی ایسی اطاعت کرتا ہے, بھئی ہم نے نہیں دیکھا ایسا اطاعت کرنے والا. مشکل سے مشکل حکم دے دے ماں باپ, اس کو بجا لاتا ہے نا. اور آپ بھی اسی اولاد سے خوش ہوتے ہیں جو اولاد آپ کی فرما بردار ہو کہ میرا بیٹا یا بیٹی جو ہے میرے بڑے فرما بردار. ایسے ہی ہے نا. بس یہ جتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی منصب بڑھتا چلا جائے گا. اب مجھے بتائیے کہ بہترین قاعدہ کیا ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو اس کی مرضی معلوم کرو. کہتے ہیں کہ بہترین غلام وہ ہوتا ہے کہ آقا کے حکم دینے سے پہلے اس کے ابرو کے اشارے سے سمجھ جاتا ہے کہ میرا آقا چاہتا کیا ہے نا. غلامی کی بات کروں, بہترین غلام کی تعریف یہ ہے کہ حکم دینے سے پہلے سمجھ جاتا ہے, ابرو کے اشارے سے سمجھ جاتا ہے کہ میرا آقا مجھ سے کیا چاہتا ہے. اب عزیزو یہ بتاؤ کہ دیکھیں ہم تو کہتے ہیں نا حسین کے غلام, یہ امکان ہے. اب یہ تو حسین پر ہے ہمیں اپنی غلامی میں قبول کرتا ہے یا نہیں, ہے نا. اور یقین ہے انشاءاللہ کہ وہ ہمیں اپنی غلامی میں میرا مولا قبول کرے گا. ہم سچے دل سے یہ بات کر رہے ہیں نا. لیکن دیکھو یہ امکان ہے نا بھائی, ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے, تو ہمارے اپنے اعمال پر ہے. معذرت کے ساتھ برا نہیں مانیے میری بات کا, لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ نہیں, یقین ہے انشاءاللہ کہ حسین اپنی غلامی میں ہمیں قبول کر لے گا. لیکن ابھی ہم اپنے دعوے کی بات کریں نا. جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حسین ہمارا آقا اور ہم اس کے غلام, تو اب مجھے بتائیے بہترین غلام کون ہے جو اپنے آقا کی مرضی کو سمجھے گا, ہے نا. آقا سے محبت کو دعویٰ کرے اور جو آقا کہتا ہے وہ نہ کرے. کیسا ہے میرا مولا حسین. بس ایک مثال دیتے ہیں مصائب پہ آگے, ایک مثال دیتے ہیں, پھر انشاءاللہ ہوتی رہے گی گفتگو آپ سے. کیونکہ جب تک یہ میسج نہیں دیں گے, دیکھیے نا مجلس حسین کا کوئی مقصد تو ہوتا ہے نا. ہم گریا کرتے ہیں یہ الگ ثواب ہے, عبادت ہے. اس میں یاد رکھیے گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حسین پر گریا عبادت ہے اور اس کا ثواب ہے الگ. کتنا ثواب ہمیں نہیں معلوم. یہ ثواب وہی ہمیں دلوائے گا, اللہ تو دے گا ہی دے گا, اور یہ پتہ نہیں کتنے گنا بڑھ جائے گا جب کسی کی سفارش بھی اس میں وہ ہے نا. بھائی میں تو اس عقیدے کا آدمی ہوں کہ جو انسان خلوص سے آنسو بہاتا ہے اسے کوئی بیوی اپنے رومال میں لے جائے. لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے, بھائی ہوا کرے اعتراض, مجھے ان کے اعتراض کی پرواہ نہیں ہوتی, لیکن میرا دل یہ کہتا ہے یقیناً جو خلوص سے آنسو بہاتا ہے حسین کی ماں اپنے رومال میں ان آنسوؤں کو جمع کرتی ہے نا. ایسے ہی ہے نا. اب مجھے بتاؤ بہترین غلام کون ہوا جو اپنے آقا کی مرضی کو. اب یہ میں پیغام نہ دوں تو دیکھیے پھر کیا ہوگا, یہ خیانت ہو جائے گی. یہ بچے جو بیٹھے ہیں میرے سامنے اور نہ معلوم کتنے ہزار بچے, سینکڑوں بچے سن رہے ہوں گے, چلیے سینکڑوں سے ہی سن رہے ہیں نا, مجھے دیکھ رہے ہیں بھی, دیکھ بھی رہے ہیں, مجھے سن بھی رہے ہیں. تو مجھے بتائیے اگر میں ان کو پیغام نہ دوں کہ تمہارا حسین تم سے چاہتا کیا ہے, تو دیکھیے حسین کیا چاہتا ہے. ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں نا, کم از کم جمعرات کو تو ضرور پڑھتے, نہیں تو سنتے ہیں مسجد میں امام بار سنتے ہیں نا, زیارت وارثہ سنتے ہیں. ہمارا عالم دین پڑھ رہا ہوتا ہے نماز کے بعد, ہم سن رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. اور اس کے بعد ہمیں عادت ہے, اعلان کر دیا جاتا ہے کہ 2 رکعت زیارت امام حسین علیہ السلام بھی پڑھ لیجئے. کبھی آپ نے غور نہیں کیا اس بات پہ, یہ ہے کیا کہ حسین کی زیارت اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز. یہ انتظام کیا ہے معصوم نے کہ ہماری زیارت بھی اللہ کے لیے 2 رکعت نماز کے بغیر نہیں ہوتی. سمجھنے والوں کے لیے ہے یہ, شعور رکھنے والوں کے لیے. زیارت امام حسین پڑھی اور پھر 2 رکعت نماز زیارت امام حسین قربتاً اللہ,
کس کے لیے؟ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے. قربتاً اللہ نہیں پڑھنا بچے، کوئی بھی نماز میں بھی اللہ کبھی نہ کہہ دینا، نیت نہیں ہوگی، غلط ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. اللہ قربتاً اللہ. 2 رکعت نماز یعنی نہیں، جیسے اللہ کو گوارا نہ ہوا کہ میری عبادت کرو اور آل رسول کا ذکر نہ کرو، عبادتیں منہ پہ مار دوں گا اور بغیر آل محمد کے ذکر. کل میں حوالہ دے دوں گا جب ایک بہت بڑے امام کا، زمانے کے امام کا، تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو وہ عبادتیں منہ پہ مار دی جاتی ہیں، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیوں اللہ نے قانون رکھا کہ ان کی محبت کے بغیر ہر عبادت تمہارے منہ پہ مار دوں گا؟ کیونکہ جن کی محبت کا حکم دے رہا ہے نا اللہ، کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے دے رہا ہے کہ انہیں بھی گوارا نہ ہوا کہ ہمارا ذکر کرو اور ہمارے ذکر کے ساتھ اللہ کو یاد نہ کرو. اب سمجھ میں آ گیا؟ نہیں چاہتا میرا مولا حسین کہ تم ادھر ادھر چلے جاؤ. خبردار، ان راستوں پہ نہ چلے جانا جن راستوں پہ دنیا تمہیں چلانا چاہ رہی ہے. ان راستوں پہ چلنا جس پہ راستوں پہ ہم تمہیں چلانا چاہ رہے ہیں. خبردار، ہمارے ذکر کے ساتھ اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہمارا ذکر. یہ ہے وہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرے ذکر کو زندہ کرو، میں تمہارے ذکر کو زندہ کر دوں. اس کے لیے حسین 2 محرم کو کربلا پہنچے. ایسے ہی ہے نا. بعض جملے دیکھیں نا، لوگ تو تعریف کرتے ہیں اپنی جگہ، لیکن کبھی کبھی انسان کو اپنے ہی بعض جملے بہت اچھے لگتے ہیں نا. مجھے بھی کچھ جملے ایسے ہیں، آپ اس کو تکرار کہیے یا کچھ بھی کہیے، مگر مجھے اچھے لگتے ہیں. جب میں 2 محرم کو مجلس پڑھتا ہوں، نہ معلوم کتنے سال ہو گئے، تو 1-2 جملوں کی تکرار ضرور کرتا ہوں. یہی ہے نا کہ حسین کربلا تشریف لائے اور عمر سعد کے لشکر نے گھیر لیا. ایسے ہی ہے نا. یا یوں کہیے کہ ابن زیاد کے لشکر نے گھیر لیا، یا یوں کہیے کہ یزید کے لشکر نے گھیر لیا. سب ایک ہی ہے نا، سب ہے. لعنت اللہ علیہم اجمعین، سب پر لعنت ہو اللہ کی، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو. آل رسول کا گھر اجاڑا، کلمہ پڑھتے تھے رسول کا گھر اجاڑ دیا. تو یہی سب کہتے ہیں کہ اس لشکر نے حسین کو کربلا کے صحرا بھی کہتے ہیں، میدان بھی کہتے ہیں، شط بھی کہتے ہیں، اس کو نہ معلوم کیا کیا نام ہے. ان سب کی وجوہات ہیں، کبھی بتا دیں گے، پہلے بھی بتایا ہے. یہاں گھیر لیا حسین کو کربلا کے میدان میں، چاروں طرف سے گھیر لیا، اور اپنے خیال میں ایسی جگہ پہ گھیرا کہ اب خبریں بھی نہیں جائے گی، ہمیں جو ظلم کر ستم کرنا ہوگا کر دیں گے، وہ خبر جائے گی قتل کر دیا. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نہیں، یہ غلط ہے، ایسے نہ کہا کرو. کسی نے لکھا ہے تو غلط لکھا، نادانی میں لکھا. کسی نے کہا تو بیچارہ لاشعوری طور پہ کہتا ہے کس کی مجال ہے زہرا کے لال کو گھیرے؟ یزید کی مجال، یزید کی مجال، ابن زیاد کی مجال، عمر سعد کی مجال. حسین کو گھیرے، علی کے لال کو نہیں. یہ حسین ہے جو کربلا کے میدان میں یزیدیت کو گھیر رہا ہے. بدر سے بچ گئے تھے، احد سے بچ گئے، خیبر سے بچ گئے، خندق سے بچ گئے، فتح مکہ سے بچ گئے، کلمے کی نقاب اوڑھ لی، بچ گئے. ہر مارکی میں بچے، حنین میں بچے، بچتے رہے. حسین سب جنگوں پہ نظر رکھے ہوئے. میں تمہیں اس طرح کربلا میں گھیروں گا کہ قیامت تک کربلا سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرو گے، کربلا تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا. آج بھی کرتے ہیں نا کربلا سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کہ کسی طرح یہ ذکر نہ ہو، کسی طرح یہ ذکر نہ ہو. لیکن یہ ذکر ہمارے بس میں ہوتا تو شاید نہ ہوتا. ہم نے کب کہا کہ یہ ذکر ہم کر رہے ہیں؟ وہ بھائی ہم تو یہ عقیدے والے لوگ ہیں کہ ہم نے ذکر کو زندہ نہیں کیا، یہ ذکر ہمیں زندہ رکھتا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے. غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ ہم یہ ذکر کرتے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں ذکر کرنے والے؟ سمجھ میں آئی بات؟ حسین گھیر لے. لیکن بہرحال واقعہ تو ہے نا کہ آج 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے، تشریف لائے. معلوم ہے کہ یہ کربلا ہے، لیکن اس کے باوجود ظاہری طور پہ جو واقعہ پیش آئے، جو درج کیا جاتا ہے، وقائع نگاروں نے جو لکھا ہے، مصائب کی کتب میں جو لکھا ہے کہ حسین کی سواری رک گئی. جس گھوڑے پہ سوار تھے وہ رک گیا. آپ نے کہا دوسری سواری لاؤ. کہتے ہیں کہ 7 سواریاں بدلی حسین نے. چلو جتنی بھی سواریاں بدلی، مگر کوئی سواری آگے نہیں بڑھتی. اب حسین نے پوچھا کہ اس زمین کا نام کیا؟ اس یہاں قریب میں کون رہتا ہے؟ بتایا گیا بنی اسد کے لوگ. بلاؤ. بنی اسد کے لوگ آ گئے. پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ ان کا جی اس کو نینوا کہتے ہیں، ماریا کہتے ہیں، شط الفرات کہتے ہیں، نہ معلوم کتنے نام بتا دیے.
اور حسین پھر پوچھتے جا رہے ہیں اور کوئی نام، اور کوئی نام، اور کوئی نام. ایسا لگ رہا ہے جیسے بنی اسد کے لوگ نہیں چاہتے کہ زہرا کا لال یہاں پر ٹھہرے، فرزند رسول یہاں قیام کرے. کئی نام پوچھے تو پھر کسی نے دبی زبان سے کہا کہ مولا اسے کربلا بھی کہتے ہیں، لیکن ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ نے اگر یہاں ٹھہرنے کا قصد کیا ہے تو یہاں ٹھہرنے کا قصد نہ کریں، یہاں سے چلے جائیں. ہم اپنے بزرگوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی نبی زیادہ سکون سے نہیں گیا، یعنی بغیر تکلیف دیکھے نہیں گیا. بس حسین نے جو ہی سنا کرب و بلا، کلمہ زبان پہ جاری ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اترا ہے سواری، عباس سواریاں بٹھا دو، سامان اتار دو، خیمے نصب کر دو. یہی وہ جگہ ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے. یہیں ہمارے خیمے نصب ہوں گے، یہیں ہم قتل کیے جائیں گے اور یہیں سے روز قیامت اٹھائے جائیں گے. بس جناب سواریاں بٹھا دی گئیں، ناقے بٹھا دیے گئے. ابھی یہ گفتگو کر رہے تھے کہ جناب فضہ پہنچیں کہ آقا شہزادی نے یاد کیا ہے، شہزادی ثانیہ زہرا نے یاد کیا ہے. جناب سید الشہداء تشریف لائے اس ہماری کے قریب جس میں ثانیہ زہرا تشریف فرمائے. جب قریب آئے دونوں بھائی بہنوں میں سلام ہوا، سلام دعا. اب اس کے بعد ثانیہ زہرا فرماتی ہے بھیا اگر یہاں ٹھہرنے کا قصد کیا ہے تو یہاں سے یہ قصد، یہاں سے چلنے کا حکم دو، یہاں سے کوچ کا حکم دو، یہاں ٹھہرنے کا قصد نہ کیجیے. بھیا جب سے یہاں سواریاں رکے مجھے ایک عجیب سا خوف آ رہا ہے، مجھے اس مٹی سے آپ کے لہو کی بو آتی ہے. رو رہی ہیں ثانیہ زہرا. بس حسین نے سر جھکا کے کہا زینب، اے میری بہن زینب، اب ہم کہیں جانے والے نہیں، یہیں کے لیے چلے تھے اور یہیں آ گئے. پھر وہی تکرار کی کہ یہیں خیمے نصب ہوں گے، یہیں پانی بند ہوگا، یہیں قتل کیے جائیں گے اور یہیں سے قیامت کے دن اٹھائیں گے. اور شاید یہ بھی بتایا ہو زینب کہ یہیں خیمے لوٹے جائیں گے، یہیں خیمے جلائے جائیں گے. اور شاید یہ بھی بتا دیا ہو کہ زینب یہیں پہ تمہارے سر سے چادر چھینی جائے گی. اور شاید یہ بھی بتا دیا ہو کہ زینب یہیں تمہارے بازو میں رسن باندھی جائے گی. اور شاید یہ بھی بتا دیا ہو کہ یہیں سے تمہیں کوفے اور شام کے بازاروں کا سفر شروع کرنا ہوگا. ٹھہر گیا قافلہ، بلایا بنی اسد کے لوگوں کو، بنی اسد کا قبیلہ جمع ہو گیا. سمجھ گئے کہ اب حسین یہی قیام کریں گے. کہا کس کی زمین ہے؟ کہا بنی اسد نے کہا ہماری زمین ہے. کہا مجھے یہ زمین بیچ دو، فروخت کر دو. کہا فرزند رسول ہم آپ کو ہبا کرتے ہیں یہ زمین. کہا نہیں، سودا کرو. سودا ہوا، خرید و فروخت کا معاملہ ہوا، بیچو. اس زمانے کے مطابق 60,000 درہم قیمت طے ہوئی. حسین نے زمین لے لی، قیمت دے دی، طے ہو گیا یہ میری زمین ہے، قیامت تک کے لیے حسین کی زمین ہے. کربلا یاد رکھنا. کس کی زمین ہے؟ حسین نے خریدی ہے. کیوں ابھی بتاتا ہوں. خرید لی زمین، سودا ہو گیا. کہا 3 شرطوں کے ساتھ ہبا کرتا ہوں. ایک تو یہ طے ہو گیا کہ زمین حسین کی ہے، گھر حسین کا ہے. حسین نے کسی پر حملہ نہیں کیا، اس کے گھر پہ حملہ کیا گیا. اس لیے حسین نے زمین خریدی کہ کوئی الزام نہ دے کہ میں نے دوسرے کی زمین پر آ کے قبضہ کیا اور یہاں جنگ ہوئی. نہیں، میری زمین ہے، میں نے خرید لی. 3 شرطوں کے ساتھ تمہیں واپس دیتا ہوں. پہلی شرط، دیکھو کچھ دن کے بعد ہم قتل کر دیے جائیں گے، ہمارے قاتل اپنے لاشوں کو دفنائیں گے، ہماری لاشیں ایسے ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے، ہماری لاشوں کو دفنا دینا. دوسری شرط، اس زمین پہ کبھی کھیتی باڑی نہ کرنا، زراعت نہ کرنا. یا آپ یاد رکھیے کربلا میں آج تک کسی کی ہمت نہیں زراعت کر لے، کھیتی باڑی کر لے. ہاں وہ پھل پھول پودے وودے لگانا یہ سب اگلے، لیکن زراعت باقاعدہ کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ حسین کی شرط ہے، حسین کی زمین ہے. کیوں حسین نے یہ شرط رکھی؟ میرا مولا جانتا ہے کہ کروڑوں کی تعداد، ایسا بھی زمانہ آئے گا نا 4 کروڑ زائرین آئیں گے اور ہر زمانے میں آئیں گے. تو اگر یہاں زراعت ہوگی، کھیتی باڑی ہوگی، کہیں میرے چاہنے والوں پہ الزام نہ لگ جائے کہ یہ کھیتیاں رون دیتے ہیں، یہ زراعت تباہ کر دیتے ہیں. لہٰذا اب سمجھ میں آیا فلسفہ حکمت حسین کی. یہ زراعت نہیں ہوگی، اگر کوئی زراعت کرے گا تو وہ غلط کر رہا ہے. آنے والا زائر غلط نہیں کر رہا، آنے والا زائر تو اپنے مولا کے گھر آ رہا ہے. سمجھ میں آ کہ اگر کوئی کرے گا تو اس کی غلطی، وہ غلط کر رہا ہے. حسین نے خرید لی زمین، زراعت نہیں ہوگی قیامت تک. تیسری شرط کہ دیکھو کافی عرصے بعد ہمارے چاہنے والوں کو موقع ملے گا، ہماری قبروں کی زیارت کے لیے آئیں گے، ہماری قبروں پہ نشان بنا دینا اور انہیں بتانا، ہماری قبروں کا پتہ بتانا، انہیں نشان بتانا ہماری قبروں کے، اور 3 دن تک انہیں مہمان رکھنا. اب سمجھ میں آیا چہلم پہ کیا ہوتا ہے؟ اب سمجھ میں آیا؟ یہ جو پیدل جاتے ہیں نجف سے کربلا تک
اور سارے راستے میں وہ اپنی آنکھیں بچھائے بیٹھے ہوتے ہیں. غریب سے غریب شیعہ بھی اس کے پاس اگر صرف پانی ہو تو پانی لے کر آ جاتا ہے نا؟ اور کچھ نہیں تو میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا بیچارے ٹیشو پیپر لیے کھڑے. کیوں؟ انہیں وہ حسین کا حکم یاد ہے کہ میرے زائروں کی خدمت کرنا. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں کہیں بتا دو خدمت کا یہ انداز ہے کہیں؟ روتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں کہ خدا کے لیے تھوڑی دیر ہمارے خیمے میں بیٹھ جاؤ. جو آپ میں سے گئے دیکھا ہے نا، اور جو نہیں کہ پروردگار ان سب کو توفیق دے. یہ حالات سازگار ہوں، زیارتوں کے راستے کھلیں، انشاءاللہ پروردگار عالم موت نہ دے کسی مومن کو کربلا کی زیارت کے بغیر انشاءاللہ. یہ دعا کیا کیجئے دل سے، اور یاد رکھیے دل سے کی ہوئی دعائیں پوری ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ پوری ہوتی ہیں دعائیں. اطمینان رکھیں آپ، مولا بلائیں گے، اپنے پاس بلائیں گے، ضرور بلائیں گے. یہ ختم ہو جائے گی، وبا ختم ہو جائے گی، بلا ختم ہو جائے گی، چلیں گے انشاءاللہ. اب سمجھ میں آیا کہ کون سا وعدہ پورا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ جو حسین سے کیا کہ میرے زائرین کو 3 دن تک مہمان رکھنا. سمجھ میں آ گئی بات؟ پھر پہلی شرط کی طرف واپس آئے کہ دیکھو یاد رکھنا ایک بات، ہماری لاشیں ضرور دفنا دینا، ایسا نہ ہو خوف زدہ ہو جاؤ. جانتے ہیں نا حسین کے کیسا ماحول ہوگا خوف کا، ڈر جائیں گی. اپنی عورتوں کو بلاؤ. خواتین کو بلایا گیا. خواتین سے کہا دیکھو اگر تمہارے مرد ڈر جائیں تم چادریں پہن کر آنا، ہمارے لاشیں دفنا دینا. عورتوں سے عہد لیا، پیمان لیا. پھر بھی تسلی نہیں ہوئی حسین کی. کہا اپنے بچوں کو بلاؤ. یہ جو ہم زور دیتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ حالات خراب ہوتے ہیں تو کہ لوگ کہتے ہیں بچوں کو نہیں لائیے گا. ہم کہتے ہیں نہیں، بچوں کو ہر حال میں لاؤ. یہ تو بہت بڑی سپاہ ہے حسین کی، اس سے بڑی سپاہ کون سی؟ اس سے بڑی سپاہ تو نہیں. حسین نے ان بچوں کو اہمیت دی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا. جمع ہو گئے بچے، حسین بیٹھ گئے زمین پہ، بیٹھ گئے، اور چاروں طرف چھوٹے چھوٹے بچے. اب میں چشم تصور سے دیکھ سکتا ہوں کہ کوئی بچہ حسین کے اس زانو پہ، کوئی اس زانو پہ، ایسے ہیں پیار کرتے جا رہے ہیں حسین. پھر اس کے بعد بچوں سے کہتے ہیں دیکھو بچوں، اگر تمہارے بڑے ڈر جائیں نا، تم تو چھوٹے چھوٹے بچے ہو، کھیلتے کھیلتے آنا، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ہمارے جسموں پہ خاک ڈالنا. کتنا بھروسہ ہے حسین کو، کتنا مان ہے حسین کو اپنے چاہنے والوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر. ایسے ہی ہے نا. اور عزیزو یہی ہوا جب واقعہ کربلا تمام ہو گیا. ایسا مارکہ ہوا تھا خوفناک ان لوگوں کے لیے کہ گھروں سے نکلتے نہیں تھے خوف کے مارے. لشکر چلے گئے، اسیر چلے گئے، شہداء کے لاشیں پڑے ہیں بے گور و کفن، کوئی دفنانے والا نہیں، لیکن نکلتے نہیں تھے خوف سے. عورتیں جمع ہوئی کہ ہمارے مردوں نے وعدہ کیا تھا. مردوں کی غیرت جگائی، مرد ڈرے ہوئے کہتے نہیں جائیں گے، بیٹھ جاؤ گھروں میں. خواتین نکلی کہ ہم نے بھی تو وعدہ کیا تھا. بچوں کو جمع کیا کہ تم نے بھی تو وعدہ کیا تھا، ہمارا ساتھ دو، فرزند رسول کا لاشا دفنانا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے فوراً تیار ہو گئے. ماؤں نے ان بچوں کو ساتھ لیا، سروں پہ چادریں ڈالی ہیں اور کدال بیلچے لے کے چلی میدان کی طرف. لبیک یا حسین کہتی. ادھر یہ خواتین بچے نکلے، مردوں کی غیرت جاگ اٹھی، دوڑے ہتھیار سجا کے کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے ہماری عورتوں نے لاشیں دفنا دیے تو ہم کیا منہ دکھائیں گے، قیامت تک کے لیے رسوائی ذلت ہمارا مقدر بن جائے گی کہ ہمارے سامنے ہماری عورتیں نکلی باہر میدان میں گئیں اور انہوں نے لاشوں کو دفنایا. پس میں یہی تو کہتا ہوں کہ کتنے تھے یہ، ان کی غیرت کیا کہتی تھی کہ ہمارے سامنے ہماری عورتیں نہ جائیں. کیا دکھ ہے سید سجاد کو. ارے توق کی گرانی کا ذکر کرتے ہو کہ اتنے من کا توق تھا، توق نے وہ تکلیف نہیں پہنچائی، زنجیروں نے وہ تکلیف نہیں پہنچائی، ہتھ کڑیوں بیڑیوں نے وہ تکلیف نہیں پہنچائی سید سجاد کو. جو تکلیف سید سجاد کو کوفے اور شام کے بازاروں میں یہ دیکھ کر ہوتی تھی کہ رسول ساتھیا ہے، سروں پر چادریں نہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا یا حسین یا حسین یا حسین
یا حسین یا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم، سارے مل کے بولیے، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم، جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا، جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا، پشت میں حضرت شبیر کی بھی خم آیا، خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے، کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے، سات کنبے کو لیے وارث آدم آیا، خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، ظالموں اس کو تو دو بوند پلا دو پانی، ظالموں اس کو تو دو بوند پلا دو پانی، اب لبوں پر میرے بے شیر کا ہے دم آیا، خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، سارے موسم تو گزر جاتے گیا کر لیکن، سارے موسم تو گزر جاتے گیا کر لیکن، بس ہمیشہ کے لیے موسم ماتم آیا، خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، مل کے کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، اس دعا کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، مولانا حسن ظفر نقوی صاحب کا کلام آپ سامنے پیش کر رہا ہوں، خلوص دل کے ساتھ ماتم کرنا ہے اور یہ تصور کرنا ہے کہ انشاءاللہ کہ آپ کربلا میں ہیں، امام حسین کا پرسہ دینے آئے ہیں، اسی فرش عزا پہ ہیں جو فرش عزا جہاں پہ کربلا والے آتے ہیں، سارے مہمانین مل کر خلوص دل کے ساتھ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین، اللہم ارزقنا شفاعت
الحسین اللہم ارزقنا شفاعت الحسین اللہم ارزقنا زیارت الحسین مل کے بولنا ہے اللہم ارزقنا شفاعت الحسین اللہم ارزقنا زیارت الحسین کہاں یہ کارواں روانہ ہے کہ ان کے ساتھ میں خود صاحب زمانہ ہے کہ ان کے ساتھ میں خود صاحب زمانہ ہے بلا رہا ہے انہیں فاطمہ کے دل کا چین اللہم ارزقنا شفاعت الحسین اللہم ارزقنا زیارت الحسین اللہم ارزقنا شفاعت الحسین اللہم ارزقنا زیارت الحسین حسینہ کی بڑھتی جاتی ہے سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے عطائے حسینہ کی بڑھتی جاتی ہے یزید پاک کی سانسیں اکھڑتی جاتی ہے قیام موت کے ظالم کو یہ عصائے حسین اللہم ارزقنا شفاعت الحسین اللہم ارزقنا زیارت الحسین شفاعت الحسین اللہم ارزقنا زیارت الحسین کربلا کا سفر اور عاشقان حسین یہ کربلا کا سفر اور یہ عاشقان حسین یہ بچے بوڑھے جوان سب ہے ناصران حسین کریں گے تازہ یہ پھر کار زار و بدر و حنین اللہم ارزقنا شفاعت الحسین اللہم ارزقنا زیارت الحسین یہ کربلا کا سفر اور یہ عاشقان حسین یہ بچے بوڑھے جوان سب ہے ناصران حسین کریں گے تازہ یہ پھر کار زار بدر و حنین اللہم ارزقنا شفاعت الحسین اللہم ارزقنا زیارت مولا سلامت رکھے مل کے اللہم ارزقنا شفاعت الحسین اللہم ارزقنا زیارت الحسین یہ کربلا ہے کہ اسلام جس سے قائم گئے یہ کربلا ہے کہ اسلام جس سے قائم ہے ملائکہ پہ بھی جس کا طواف لازم ہے ملائکہ پہ بھی جس کا طواف لازم ہے زمین پہ عرش معلا ہے کربلا حسین اللہم ارزقنا شفاعت الحسین اللہم ارزقنا زیارت الحسین اللہم ارزقنا شفاعت الحسین اللہم ارزقنا زیارت الحسین جناب ثانی زہرا پہ بھی ہو لاکھوں سلام تھکنا نہیں ہے سینے پہ ہاتھ مارنا ہے یہ سینے پہ ہاتھ لگنے والا ہاتھ یزید وقت کے منہ پہ تماچا یہ سوچ کے مارنا ہے جناب ثانی زہرا پہ بھی ہو لاکھوں سلام جناب ثانی زہرا پہ
بھی گولا کو سلام، یزید نام کیا جس نے داخلے دشنام، عجیب کام کیا تو نے خواہر حسنین، اللہم ارزقنا شفاعت الحسین، اللہم ارزقنا زیارت الحسین، اللہم ارزقنا شفاعت الحسین، اللہم ارزقنا زیارت الحسین۔ ظفر بھلا کوئی اسے بڑا اثاثہ ہے، قبلہ مولانا حسن ظفر صاحب نقوی صاحب کا کلام پیش کر رہا ہوں۔ ارے ظفر بھلا کوئی اسے بڑا اثاثہ ہے، ظفر بھلا کوئی اسے بڑا اثاثہ ہے، کہ ذکر شاہ شہیداں میرا حوالہ ہے، غم حسین نے بخشی گئے مجھ کو زیب حسین، اللہم ارزقنا شفاعت الحسین، اللہم ارزقنا زیارت الحسین، اللہم ارزقنا شفاعت الحسین، اللہم ارزقنا زیارت الحسین۔ اشکوں سے لکھ رہا ہوں عریضہ تیرے حضور، آخری کلام وقت کے امام کے حضور، اس دعا کے ساتھ کہ میرے مولا جلد سے جلد آپ کا ظہور ہو تاکہ ہم آپ کے ساتھ مل کر سیدہ فاطمہ الزہرا کو پرسہ دے سکیں۔ ارے اشکوں سے لکھ رہا ہوں عریضہ تیرے حضور، مجھ کو یقین گیا پڑھیں گے اسے ضرور، دشمن کی ہر طرف سے گئے یلغار آئیے، آ جائیے اب آئیے اب آ بھی جائیے، یا امام زمان یا امام، آپ کے منتظر ہے یہ غلام، یا امام زمان یا امام، آپ کے منتظر ہے یہ غلام۔ لاشیں اٹھا رہے گئے عزادار صبح و شام، ارے لاشیں اٹھا رہے گئے عزادار صبح و شام، سینے پہ ہاتھ لب پہ گئے لبیک یا امام، لبیک یا امام، نعرہ لگا رہے گئے شہادت کا پی کے جام، یا امام زمان یا امام، آپ کے منتظر گئے یہ غلام، مل کے یا امام یا امام، آپ کے منتظر گئے یہ غلام۔ پھر سر اٹھا رہے گئے یزیدی یہاں وہاں، ہے تنگ مومنوں پہ زمین اور آسمان، زمین اور آسمان، ظلم و ستم کی دھوپ میں ہے آپ صاحباں، یا امام زمان یا امام، آپ کے منتظر ہے یہ غلام۔ دل سے غم حسین نکالا کبھی نہیں، کتنے مشکل دور آ جائیں مگر امام حسین کا نام کبھی بھی دل سے نکال نہیں سکتے۔ ارے دل سے غم حسین نکالا کبھی نہیں، سر ظالموں کے در پہ جھکایا کبھی نہیں، جھکایا نہیں، جو آپ سے گئے عشق چھپایا کبھی نہیں، یا امام زمان یا امام، آپ کے منتظر ہے یہ غلام، مل کے یا امام
زمان یا امام. جزاک اللہ. اولاد فاطمہ پہ ہے اب بھی ستم رواں ہے، کربلا میں ایک نئی کربلا بپا، نئی کربلا بپا دل سے نکل رہی ہے بس اب تو یہی دعا، یا امام یا امام آپ کے منتظر ہیں یہ قصر یزیدیت یوں ہی ڈھاتے رہیں گے ہم، فرعونیت کا نام مٹاتے رہیں گے ہم، مٹاتے رہیں گے ہم. ارے عباس کے علم کو اٹھاتے رہیں گے ہم، یا امام زمان یا امام. مل کے آپ کے قصر یزیدیت یوں ہی ڈھاتے رہیں گے ہم، فرعونیت کا نام مٹاتے رہیں گے ہم، مٹاتے رہیں گے ہم. عباس کے علم کو اٹھاتے رہیں گے ہم، یا امام زمان یا امام آپ کے منتظر ہیں یہ غلام. جہاں اپنی یہ ظفر درے زہرا پہ وارنا. قبلہ مولانا حسن ظفر نقوی کا کلام آخری دعا آپ کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. ارے جہاں اپنی یہ ظفر درے زہرا پہ وارنا، نہ ہارنا اے مومنو ہمت نہ ہارنا، ہمت نہ ہارنا. ارے اپنے امام وقت کو یوں ہی پکارنا، یا امام زمان یا امام آپ کے منتظر. مولا قبول کرے مل کے یا امام زمان یا امام آپ کے منتظر ہے یہ غلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائک فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. متوجہ زیارت. السلام علیکم یا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین وقصید الرسول، السلام علیکم یا فاطمہ الزہراء سیدۃ العالمین، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا بلقیس العباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم جميع الشہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم اسیر الاعداء، السلام علیکم شمس الشموس ونیس النفوس، ایها المفعول بالدروس السلطان العرب والعجم جاء بحسن علي بن موسى رضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من خدمة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا امام الانس والجان، حسن الله تعالى فرجك وغفورك وجعلنا الله من اعوانك وانصارك ورحمة الله وبركاته.